میر معین الدین نے میسور کی تیسری جنگ میں انتہائی وفاداری کا مظاہرہ کیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ سلطان نے اس کی فوجی خدمت سے خوش ہو کر اسے سپہ سالاری کے عہدے پر ترقی دے دی تھی۔ پھر رقیہ بانو کی موت کے بعد ٹیپو نے سن 1795 میں میر معین الدین کی بیٹی خدیجہ زمانی بیگم سے نکاح کر لیا۔ سلطان کی اس بیوی سے سن 1797 میں ایک لڑکا پیدا ہوا، مگر چند ہی روز بعد زمانی بیگم اور بچے کا انتقال ہو گیا۔ میر معین الدین نہ صرف سلطنت خداداد کی افواج کا سالار تھا بلکہ رشتے میں سلطان کا خسر بھی تھا، مگر غداروں کی نظر میں نہ کوئی حوالہ معتبر ہوتا ہے اور نہ کوئی رشتہ۔ اس نے اپنے سرکاری منصب سے بھی غداری کی اور قریب ترین رشتے کو بھی پامال کیا۔ میر معین الدین برسوں سے اسی وقت کا انتظار کر رہا تھا جب سلطانی افواج فرنگی لشکر پر غالب آنے لگیں۔ میر معین الدین نے سلطنت خداداد کے جانبازوں کو غلط راستے پر ڈال دیا اور پھر آن کی آن میں ہزاروں سپاہی انگریزی توپوں کے خوراک بن گئے۔ جب سلطان کو اس واقعے کی خبر ملی تو اس نے اپنی تمام فوج جمع کر کے انگریز لشکر پر حملہ کر دیا۔ سلطان کے جانثار سید غفار، نواب حسین علی خان اور نواب محمد رضا خان فرنگی سپاہیوں پر بھوکے شیروں کی طرح حملہ کر رہے تھے۔ اچانک نواب محمد رضا خان کی گولی لگی اور وہ شہید ہو گئے۔ سلطان نے اشک بار آنکھوں کے ساتھ اپنے وفادار ساتھی کی لاش کو پالکی میں ڈالا اور سرنگا پٹم روانہ کر دیا۔ نواب محمد رضا خان کی شہادت کے بعد سلطانی افواج کے حملوں میں پہلے سے زیادہ شدت آ گئی تھی۔ بہت ممکن تھا کہ اس بار ایک ایک انگریزی سپاہی لقمہ اجل بن جاتا، مگر تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ عین حالت جنگ میں سلطان کو اپنے جاسوسوں کے ذریعے انتہائی پریشان کن خبریں موصول ہوئیں۔ جاسوسوں نے بتایا کہ میر قمر الدین غداری کر کے دشمنوں سے جا ملا ہے۔ اس نے گورگ میں انگریزی فوج کا مقابلہ نہیں کیا، جس کی وجہ سے جنرل سٹیورٹ کسی مزاحمت کے بغیر دارالحکومت کے قریب جا پہنچا ہے۔ اس خبر کے سنتے ہی سلطان نے جنگ روک دی اور اپنی فوج کو لے کر سرنگا پٹم کی طرف بڑھا۔ ٹیپو کے واپس ہوتے ہی اس کی انگریزی فوج کو، جو محصور ہو کر رہ گئی تھی، نئی زندگی حاصل ہو گئی۔ سلطان برق رفتاری کے ساتھ دارالحکومت پہنچا۔ اس کے پیچھے انگریزی فوج بھی روانہ ہوئی جو سرنگا پٹم کے قریب جنرل سٹیورٹ کی فوج سے آ کر مل گئی۔ پھر ان دونوں فوجوں نے ان مورچوں پر قبضہ کر لیا جو سلطان نے قلعے کے سامنے شمال میں تعمیر کیے تھے۔ یہاں بھی انگریز سپاہیوں کو کسی مزاحمت کا سامنا کرنا نہیں پڑا۔ وہ دارالحکومت کے انتہائی حساس مقامات تک اس طرح پہنچ گئے جیسے اپنے گھر میں چہل قدمی کر رہے ہوں۔ جنرل ہارس جس فوج کی قیادت کر رہا تھا وہ سہلی کے قریب سے دریا عبور کیا اور قلعے کے عین مقابل جنوب میں واقع ایک ایسے باغ میں داخل ہو گئی جو بہت زیادہ گنجان تھا۔ اس باغ سے قلعے کی فصیل تک درمیان میں صرف دریائے کاویری اور ایک خندق ہے۔ یہاں دریا کی چوڑائی بہت کم رہ گئی ہے۔ مختلف مقامات پر ایسی پتھریلی زمین ہے جو برسات کے موسم کے علاوہ ہمیشہ خشک رہتی ہے۔ اس جگہ کو آسانی کے ساتھ عبور کیا جا سکتا ہے۔ یہاں فصیل کی اونچائی بھی کچھ زیادہ نہیں۔ سلطان کے امراء اور فوجی افسروں کی سازش سے جنرل ہارس اور اس کے سپاہی ایک اہم مورچے تک پہنچ گئے تھے۔ گھنے درختوں کے باعث باغ میں چھپی ہوئی فوج قلعے کی فصیل سے نظر نہیں آتی تھی، اس لیے سلطان کے جانثاروں کو احساس بھی نہ ہو سکا کہ دشمن کے ہاتھ ان کی شہرگوں تک آ پہنچے ہیں۔ یہ قلعے کا سب سے کمزور پہلو تھا جس کی نشاندہی غدار میر قاسم علی نے کی تھی، اور اس نے انگریزی فوجوں کو حسیلی کے محفوظ راستے میں لا کر باغ میں ٹھہرایا تھا۔ میر قاسم علی کی تمام عمر سلطانی ملازمت میں بسر ہوئی تھی۔ اس کا وطن ریاست حیدرآباد کی سرحد پر واقع تھا، اور یہ بھی میر صادق علی اور میر غلام علی کی طرح حسن بن صباح کا ماننے والا تھا۔ ایک بار میر قاسم سلطان سے رخصت لے کر اپنے وطن جا رہا تھا۔ اس کے روانہ ہوتے ہی میر صادق علی اور پورنیا نے ٹیپو سے شکایت کی کہ وہ بہت سا سرکاری مال اپنے ساتھ لے جا رہا ہے۔ سلطان نے فوراً حکم جاری کیا کہ میر قاسم علی کو پکڑ کر واپس لایا جائے۔ پھر جب میر قاسم علی کی تلاشی لی گئی تو اس کے پاس سے کسی قسم کا سامان برآمد نہ ہو سکا۔ سلطان نے ایک اعلیٰ ظرف حکمران کی طرح میر قاسم علی سے معذرت کی اور اسے اس کے وطن جانے کی اجازت دے دی۔ میر قاسم علی واپس آیا تو سلطان نے اس کی تالیف قلب کے لیے اسے قلعہداری کے اعلیٰ منصب پر فائز کر دیا۔ مگر میر قاسم علی ایک کینہ پرور انسان تھا۔ اس نے مراعات سلطانی کی کوئی قدر نہیں کی۔ اسی فتنہ گر جماعت کا ایک اہم سرگرم نمائندہ تھا جو دنیا بھر میں اسلامی اقتدار کی جڑیں کھودنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میر قاسم علی ایک طرف ٹیپو کی عنایات سے فیضیاب ہوتا رہا اور دوسری طرف نظام حیدرآباد کے توسط سے انگریزوں سے ساز باز کرتا رہا۔ بس اسے کسی مناسب موقع کا انتظار تھا۔ آخر وہ موقع سن 1798 میں اس کے ہاتھ آ گیا۔ ایک دن میر قاسم علی نے ٹیپو کے حضور عرض کرتے ہوئے کہا، سلطان ذی ہشم،
اب آپ کا یہ خادم بہت تھک گیا ہے، اس لیے درخواست گزار ہے کہ اسے اس عہدے سے سبکدوش کر دیا جائے تاکہ وہ باقی ماندہ زندگی کے دن اپنے وطن میں گزار سکے۔ سلطان نے میر قاسم علی کی درخواست قبول کر لی اور پھر بھرے دربار میں اس کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے کہا، تم نے بڑی دیانتداری اور وفاداری کے ساتھ اپنا فرض منصبی ادا کیا ہے، اس لیے تمہاری عزت افزائی ہم پر قرض ہے۔ یہ کہہ کر ٹیپو نے میر قاسم علی کو گراں بہا انعامات سے نوازا۔ جب تم اپنے وطن پہنچو تو وہاں کے لوگوں کو بتانا کہ تمہارا سلطان اس طرح وفاداروں کی قدر کرتا ہے۔ میر قاسم علی بڑا شعبدہ باز تھا، اس نے انتہائی خوبصورت الفاظ میں سلطان کے احسانات کا شکریہ ادا کیا اور بار بار جھک جھک کر سلام کرتا رہا۔ حالانکہ سلطان کے دربار میں احترام کی یہ رسم ممنوع قرار دی جا چکی تھی، لیکن میر قاسم علی بہت دیر تک اسی تعظیمی رسم کا مظاہرہ کرتا رہا جو دوسرے حکمرانوں کے دربار میں باعث افتخار سمجھی جاتی تھی۔ پھر وہ دونوں ہاتھ باندھے الٹے قدموں چلتا ہوا دربار سے نکلا اور اپنے وطن کی طرف روانہ ہو گیا۔ میر قاسم علی کا منصوبہ مکمل ہو چکا تھا۔ وہ سرنگا پٹم کی حدود سے نکل کر حیدرآباد جانے کی بجائے جنرل ہاؤس سے جا کر ملا اور ایک بار پھر سلطان کی حرم سرا میں ہنگامہ برپا ہو گیا۔ سریتا دیوی اچانک ٹیپو سلطان سے ملنے محل چلی آئی تھی۔ اسے دیکھتے ہی مجیدہ بیگم غضبناک ہو گئی تھی۔ تو پھر آ گئی اپنی نحوستیں لے کر، اب تو نے کون سا خواب دیکھا ہے؟ مادر ملکہ، آنکھیں بھی بجھ گئیں اور خواب بھی فنا ہو گئے۔ سریتا دیوی کا لہجہ بہت اداس تھا اور اس کی آنکھوں میں خون شدہ حسرتوں کا غبار بھرا ہوا تھا۔ اب دیکھنے کے لیے کچھ بھی باقی نہیں رہا، خدا کے لیے یہاں سے چلی جا کہ تیرے منحوس قدم اس ریاست کو تباہ کر کے چھوڑیں گے۔ مجیدہ بیگم کے غصے کا یہ عالم تھا کہ ان کی زبان سے الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر ادا ہو رہے تھے۔ نہیں مادر ملکہ، اب میں واپس جانے کے لیے نہیں آئی ہوں۔ سریتا ٹھہر ٹھہر کر بول رہی تھی، یہ آپ کا آخری احسان ہوگا کہ مجھے یہاں کچھ دن ٹھہرنے دیجیے۔ تجھے جانا ہی پڑے گا۔ مجیدہ بیگم جوش غضب میں اس طرح کھڑی ہو گئی تھیں جیسے وہ خود سریتا کو کھینچ کر محل سے باہر نکال دیں گی۔ شجاعت خان بڑی اذیت کے عالم میں سریتا کے ساتھ مجیدہ بیگم کا یہ غیر انسانی سلوک دیکھ رہا تھا۔ آخر اس کی قوت برداشت جواب دے گئی اور وہ انتہائی تلخ لہجے میں بول اٹھا، تو اپنا ناپاک اور منحوس وجود یہاں سے لے کر چلی کیوں نہیں جاتی؟ یہ پاک لوگوں کی بستی ہے اور یہاں کے رہنے والے سب کے سب بابرکت انسان ہیں۔ سریتا نے پلٹ کر سلطان کی طرف دیکھا۔ سمراٹ، میں نے آج تک آپ سے کچھ نہیں مانگا ہے۔ رعایت کے لیے ایک فرد کی حیثیت سے مجھے خدمتگاروں اور کنیزوں کی کسی کوٹھڑی میں کچھ دن گزار لینے دیجیے، میں اس کے سوا کچھ نہیں چاہتی۔ مجیدہ بیگم ایک بار پھر سریتا دیوی پر برسنا چاہتی تھی کہ ٹیپو نے درمیان میں مداخلت کرتے ہوئے کہا، دادی محترم، اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں۔ کاش آپ جان سکتی کہ کس کی نحوستوں نے ریاست کو یہ دن دکھائے ہیں۔ مجیدہ بیگم کو سلطان کی مداخلت کے سبب خاموش ہو جانا پڑا، مگر پھر بھی سریتا کے لیے ان کے دل میں نفرت و غضب کا ایک سمندر موجزن تھا۔ سریتا قصر سلطانی سے نکل کر خدمتگاروں اور کنیزوں کی کوٹھڑیوں کی طرف چلی گئی، مگر جاتے جاتے سلطان سے یہ کہتی گئی، سمراٹ، اگر آپ کو فرصت ہو تو آج رات کسی وقت اس کنیز کو ملاقات کا شرف بخش دیں، وقت بہت کم ہے۔ سریتا کی بات سن کر ٹیپو اور شجاعت خان دونوں چونک اٹھے۔ سلطان جانتا تھا کہ اس وقت سریتا کی آمد بے سبب نہیں۔ پہلے بھی اس تارک الدنیا عورت نے ٹیپو سلطان کو خبردار کر دیا تھا کہ اس کے اقتدار کو شدید خطرہ لاحق ہے، مگر حرم سرا کی خواتین نے سریتا کے اس انکشاف کو ذہنی خلل سے تعبیر کیا تھا۔ پھر جب سریتا نے خواب کی حالت میں نواب حیدر علی کو دونوں بازوں سے محروم دیکھا تو ٹیپو کی دادی مجیدہ بیگم نے اسے منحوس قرار دے کر نہ صرف محل سے نکال دیا بلکہ اس کی آمد پر پابندی بھی عائد کر دی۔ تقریباً 7 سال بعد سریتا دوبارہ محل میں داخل ہوئی تھی اور اس نے مجیدہ بیگم کی نفرت و غضب کی پرواہ کیے بغیر سب کے سامنے ٹیپو سے اپنے دل کی بات کہہ دی تھی۔ سلطان دن بھر اپنے فوجی افسروں سے مشورے کرتا رہا اور پھر رات کا کھانا کھانے کے بعد شجاعت خان کے ہمراہ اس کوٹھڑی میں پہنچا جہاں سریتا مقیم تھی۔ ٹیپو کو اپنے سامنے پا کر سریتا کے ہونٹوں پر ایک شگفتہ مسکراہٹ ابھر آئی، مگر دوسرے ہی لمحے یہ مسکراہٹ آندھیوں کی زد پر رکھے ہوئے کسی چراغ کی مانند بجھ گئی۔ سریتا کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں جیسے وہ بہت دیر تک روتی رہی ہو۔ تشریف رکھیں سمراٹ، سریتا نے فرش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جس پر ایک سفید چادر بچھی ہوئی تھی۔ ٹیپو بے تکلفانہ انداز میں فرش پر بیٹھ گیا۔ شجاعت خان نے بھی سلطان کی تقلید کی، مگر سریتا کسی کنیز کی طرح ہاتھ باندھے کھڑی رہی۔ تم بھی بیٹھ جاؤ، سلطان نے انتہائی نرم و شیریں لہجے میں سریتا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ تم خوب جانتی ہو کہ میں احترام کے اس مظاہرے کو پسند نہیں کرتا۔ ہمارے مذہب میں یہ جائز نہیں کہ ایک انسان دوسرے انسان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا رہے۔ سریتا نے بہت غور سے ٹیپو کی طرف دیکھا۔
مذہب اسلام قبول کرنے اور پھر سید اکرام بخاری کی درسگاہ سے فیضیاب ہونے کے بعد وہ خود اتنی خوددار اور بے پرواہ ہو گئی تھی کہ کسی شہنشاہ کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتی تھی، مگر ٹیپو کے سامنے یہ رسم احترام کسی اور ہی جذبے کی عکاس تھی۔ سلطان بھی سریتا کے اس جذبے کو سمجھتا تھا، مگر آج تک اس نے ایک عورت کے جذبہ شوق کی پذیرائی نہیں کی تھی۔ سریتا خاموشی سے دو زانو ہو کر بیٹھ گئی۔ سلطان کا ظاہری احترام اب بھی برقرار تھا۔ کچھ دیر تک کوٹڑی کی فضا پر گہرا سکوت طاری رہا۔ سریتا دیوی سر جھکائے بیٹھی تھی۔ آخر اس سکوت کو شجاعت خان نے توڑا۔ بیٹی، تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ شجاعت خان نے سریتا کو منہ بولی بیٹی بنایا تھا، مگر وہ اسے اپنی حقیقی بیٹی کی طرح چاہتا تھا۔ سریتا نے سر اٹھا کر سلطان اور شجاعت خان کی طرف دیکھا۔ آنکھوں کے رکے ہوئے آبشار دوبارہ جاری ہو گئے تھے۔ سریتا کی یہ حالت دیکھ کر سلطان بھی پریشان سا نظر آنے لگا۔ کیا پھر کسی نے تمہیں کوئی آزار پہنچایا ہے؟ سریتا کے بہتے ہوئے آنسو دیکھ کر ٹیپو یہی سمجھا تھا کہ ریاست کے کسی شخص نے اسے ستایا ہے اور وہ فریادی بن کر یہاں تک پہنچی ہے۔ نہیں سمراٹ، سریتا نے اپنی آواز کی لرزش پر قابو پاتے ہوئے کہا، میں لوگوں کے طرز عمل کی شکایت نہیں کرتی، میں نے ان کا معاملہ روز حشر پر اٹھا رکھا ہے۔ پھر تم جیسی شجاع خاتون کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ سلطان کی ذہنی الجھن دور ہو گئی تھی، مگر پھر بھی وہ سریتا کی اشک باری کے سبب ایک عجیب سے اضطراب میں مبتلا تھا۔ شاید سمراٹ نے اپنی بے پناہ مصروفیات کے باعث یہ منظر نہیں دیکھا کہ پتھر بھی روتے ہیں۔ سریتا کے لہجے میں بڑی خلش تھی۔ ٹیپو سریتا کے اس سوالیہ جملے کا مفہوم سمجھتا تھا، مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ تم نے کہا تھا کہ وقت بہت کم ہے، سلطان نے سریتا کو اس کے الفاظ یاد دلاتے ہوئے کہا۔ سریتا سنبھل گئی۔ ہاں سمراٹ، وقت بہت کم ہے۔ اس کے بہتے ہوئے آنسو خشک ہو گئے تھے، مگر چہرہ کسی خزاں رسیدہ پتے کی مانند نظر آ رہا تھا۔ میں نے کل رات سید بابا کو خواب میں دیکھا تھا۔ استاد گرامی کا ذکر سن کر ٹیپو ہمتن گوش ہو گیا۔ اس کے چہرے سے احترام و عقیدت کا رنگ نمایاں تھا۔ اس کے برعکس شجاعت خان پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ اسے ماضی کے تجربات کی روشنی میں اندازہ ہو گیا تھا کہ سریتا کا خواب کسی خوشخبری کا پیش خیمہ ثابت نہیں ہوگا۔ اگر کوئی اچھی خبر ہوتی تو سریتا کے چہرے پر خوشی کا گہرا عکس نمایاں ہوتا۔ میں اس خواب کو دیکھ کر ذہنی طور پر الجھ گئی ہوں، سریتا انتہائی شکستہ لہجے میں بول رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ سید بابا سرخ لباس پہنے ہوئے، اتنا سرخ کہ جیسے انسانی خون ٹپک رہا ہو۔ ان کے ساتھ ہزاروں انسانوں کا ہجوم ہے اور وہ تمام افراد سید بابا کی طرح سرخ لباس پہنے ہوئے ہیں۔ سید بابا کچھ بے چین نظر آ رہے ہیں اور بار بار اس شاہراہ کی طرف دیکھ رہے ہیں جس پر سبزہ اگا ہوا ہے۔ آخر ایک سرخ پوش شخص سید بابا سے پوچھتا ہے کہ انہیں کس کا انتظار ہے۔ سید بابا بڑے پرجوش لہجے میں فرماتے ہیں، مجھے میرے شیر کا انتظار ہے، بس وہ آیا ہی چاہتا ہے۔ ہم سب لوگ اسی کے استقبال کے لیے یہاں جمع ہیں، دعا کرو کہ وہ بحفاظت یہاں تک پہنچ آئے۔ ہمیں تو یہ خبر ہے کہ آپ اپنے شیر کے استقبال کے لیے یہاں آئے ہیں، مگر آپ نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ وہ شیر کون ہے۔ ایک دوسرے سرخ پوش نے سید صاحب سے عرض کیا تو انہوں نے کہا کہ عنقریب تم دیکھ لو گے کہ میرا شیر کون ہے۔ اور سید بابا کے ہونٹوں پہ بڑی دل آویز مسکراہٹ تھی اور آنکھوں سے ناقابل بیان مسرت کا رنگ نمایاں تھا۔ وہ کہنے لگے کہ بہت جلال اور جبروت والا ہے ہمارا شیر، ہندوستان کی زمین اب ایسا کوئی شیر دوبارہ پیدا نہیں کر سکے گی۔ ابھی یہ گفتگو جاری تھی کہ یکایک فضا گھوڑے کی ٹاپوں کی آوازوں سے ایسے گونج اٹھی اور اس کے ساتھ ہی سرخ پوشوں کی صدائیں ابھرنے لگیں۔ خوش آمدید مرد باصفا، مرحبا اے شہید محترم، تجھے مبارک ہو کہ تیرا سفر بعافیت تمام ہوا اور تو اپنے بچھڑے ہوئے رفیقوں سے آ ملا۔ یہ کہہ کر سریتا چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئی۔ سرخ پوشوں کی آوازوں کے شور سے میری آنکھ کھل گئی۔ مختصر سے سکوت کے بعد سریتا نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، میں نہیں جانتی کہ آنے والا شہسوار کون تھا، مگر خوش آمدید کے نعرے سن کر اندازہ ہوتا ہے کہ آنے والا سید بابا کے شیر کے سوا کوئی دوسرا نہیں تھا۔ سریتا کے خواب کی تفصیلات سن کر شجاعت خان کے چہرے کا رنگ فق ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ سید اکرام بخاری نواب سراج الدولہ اور حافظ رحمت خان روہیلا کو بھی اپنا شیر کہہ کر پکارتے تھے۔ ان دونوں مردان غیور کی شہادت پر سید صاحب بہت روئے تھے اور دنیا سے رخصت ہوتے وقت ان کے آخری الفاظ یہی تھے کہ اے مالک مجھے اپنے پاس واپس بلا لے، اب مجھ ناتواں میں یہ منظر دیکھنے کی طاقت نہیں ہے کہ گیدڑوں کی فوج مل کر میرے آخری شیر کو بھی مار ڈالے۔ ٹیپو سلطان آخری لمحات میں سید صاحب کے قریب موجود نہیں تھا، مگر ان کے یہ الفاظ نواب حیدر علی اور شجاعت خان نے پورے ہوش و حواس کے ساتھ سنے تھے۔ سید صاحب کی تدفین کے بعد حیدر علی نے شجاعت خان سے پوچھا بھی تھا کہ سید صاحب کس شیر کا ذکر کر رہے تھے، مگر شجاعت خان یہ کہہ کر ٹال گیا تھا کہ بزرگوں کی باتیں اس کی عقل سے بالا تر ہیں۔ سید صاحب نے اشارتاً کہا تھا کہ گیدڑوں کی فوج مل کر ان کے شیر کو ہلاک کر ڈالے گی۔
شجاعت خان اسی دن سے اداس رہا کرتا تھا. کبھی کبھی یہ سوچ کر مطمئن بھی ہو جاتا کہ شاید سید صاحب کا اشارہ کسی اور طرف ہو. مگر جب انگریزوں نے اتحادیوں کے ساتھ مل کر سرنگا پٹم کا محاصرہ کر لیا تو شجاعت خان کو بڑے تسلسل اور شدت کے ساتھ سید صاحب کے الفاظ یاد آیا کرتے تھے. پھر آج جب سریتا نے اپنا خواب بیان کیا تو شجاعت خان کو یقین آ گیا کہ سید صاحب کے آخری شعر کا انجام بھی قریب آ پہنچا ہے. شجاعت خان ایک اولو العزم اور بہادر انسان تھا. اس نے نوعمری میں ایک بار محبت کی اور اسی محبت کے سہارے اپنی ساری زندگی گزار دی. اگرچہ سینکڑوں خوبصورت عورتوں نے بارہا اس کا دامن کھینچا, لیکن وہ زینت جہاں کی یادوں کو سینے سے لگائے تنہا اپنی زندگی کا سفر طے کرتا رہا. پھر ٹیپو نے اس کی آغوش محبت میں تربیت پائی. شجاعت خان نے اپنے دل کی آگ اس طرف منتقل کر دی. وہ سلطان کو اپنی جان سے بھی زیادہ چاہتا تھا. یہی وجہ تھی کہ سریتا کا خواب سن کر اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے تیز نشتر سے اس کے دل میں شگاف ڈال دیا ہو. ٹیپو حیرت اور سکوت کے عالم میں سریتا کا بیان کردہ خواب سنتا رہا. پھر جب سریتا خاموش ہو گئی تو سلطان گہری سوچ میں ڈوب گیا. سمراٹ, کیا آپ جانتے ہیں کہ سید بابا کا وہ شعر کون ہے؟ سریتا نے ٹیپو کو خاموش پا کر پوچھا. آپ تو ان کے بہت قریب رہے ہیں. سریتا اپنے اس خواب کی تعبیر جانتی تھی مگر پھر بھی وہ حقیقت سے گریز چاہتی تھی. ہاں, میں جانتا ہوں کہ سید صاحب کا وہ شعر کون ہے. یکایک ٹیپو کے لہجے سے غیر معمولی جلال ظاہر ہونے لگا تھا. کون ہے وہ؟ سریتا ایک بار پھر رونے لگی. اپنے آنسوؤں کو دل کی گہرائیوں میں جذب کر لو. ٹیپو اسی باروب لہجے میں سریتا سے مخاطب ہوا. ہمارے آنسو دشمن کو ہنسنے کا موقع فراہم کریں گے. یہ کہہ کر سلطان اٹھ کھڑا ہوا. سریتا, میں تمہارا بہت شکر گزار ہوں کہ تم نے مجھے ایک بہت اہم خواب سے باخبر کر دیا. مگر سید بابا کا شعر کون ہے؟ سریتا کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے تھے. آپ نے بتایا نہیں سمراٹ. عنقریب اسے تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گی. سلطان واپس جانے کے لیے مڑا. شجاعت خان ٹیپو کے عقب میں چل رہا تھا. اس نے مڑ کر سریتا کی طرف دیکھا. وہ دروازے سے سر ٹکائے اس طرح کھڑی تھی جیسے اس کوٹھڑی کے مکین ہمیشہ کے لیے چلے گئے ہیں اور اب وہ لوٹ کر واپس نہیں آئیں گے. اتحادی فوجیں سرنگا پٹم کے اطراف میں تمام حساس اور اہم مقامات پر قابض ہو چکی تھیں اور سلطان ہر طرف سے محصور ہو چکا تھا. زندگی بھر دشمنوں سے بھی حسن ظن رکھنے والا اور اپنے امراء کی خطائیں معاف کرنے والا اب اس قدر تنہا تھا کہ اس مشکل صورتحال میں بھی کسی فوجی افسر یا وزیر سے کوئی مشورہ بھی نہیں کر سکتا تھا. اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ ادنا خدمتگاروں سے لے کر اعلیٰ منصبداروں تک دشمنوں سے ملے ہوئے ہیں اور اس کے خلاف مسلسل سازشیں کر رہے ہیں. بس گنتی کے چند جانثار تھے جو اپنے عہد پورے کرنے کے لیے ہر وقت سربکف نظر آتے تھے. ایسی سنگین فضا میں ایک رات ٹیپو نے سید غفار, شجاعت خان اور دوسرے وفاداروں کو خلوت میں طلب کر کے کہا, جنگ کا فیصلہ تو ہو چکا. اگر تم چاہو تو اپنے لیے امان طلب کر لو. میرے دل میں تمہاری طرف سے کبھی میل نہیں آئے گا. ٹیپو کی بات سن کر تمام فوجی افسر سناٹے میں آ گئے. ان کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں اور چہروں پر اذیت اور کرب کا رنگ نمایاں تھا. آخر سید غفار نے لڑکھڑاتی زبان کے ساتھ کہا, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم فرنگی کی غلامی پر رضامند ہو جائیں گے؟ میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا. ٹیپو نے اپنی بات کی وضاحت کی. تم غیرت اور وفا کے پیکر ہو. نہ تم نے اپنے ضمیر فروخت کیے اور نہ اپنی وفاداریاں نیلام کی. پھر ہمیں اپنے سے جدا کیوں کر رہے ہیں؟ سید غفار انتہائی ضبط کے باوجود رو پڑے. میری دلی خواہش ہے کہ تم اپنے گھر والوں کے ساتھ شاد اور آباد رہو. سلطان کا لہجہ بھی بہت زیادہ جذباتی ہو گیا تھا. میرا گھر تو مقتل بن چکا مگر میں یہ نہیں چاہتا کہ تمہارے گھر سے بھی شور ماتم بلند ہو اور کہنے والے کہیں کہ ٹیپو نے ایک ہاری ہوئی جنگ لڑی اور اپنے جانثاروں کو جان بوجھ کر وادی فنا کی طرف لے گیا. آپ سے بچھڑنے کے بعد ہمارے ذہنوں میں زندگی کا کوئی تصور موجود نہیں. سید غفار کی آنکھیں اشکبار تھیں مگر لہجے سے ایک مرد جلال کا رنگ نمایاں تھا. اب گھروں سے آپ کے شعلے اٹھیں یا شور فغاں بلند ہو, رسم وفا تو ادا ہو کر رہے گی. اگر انگریزوں سے امان طلب کر کے بچ بھی گئے تو بستروں پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مریں گے اور یہ کیسی ذلت آمیز موت ہوگی. نہیں سلطان ذی ہشم, ہمیں یہ موت پسند نہیں. اپنے جانثاروں کا یہ انداز وفا دیکھ کر ٹیپو کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں. پھر اس نے شجاعت خان کو مخاطب کر کے کہا, وقت بہت کم ہے. میں والد محترم